بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ عمران خان صاحب جہاں پارٹی قیادت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، ان کی حکمت عملی پر، وہیں انہوں نے اپنے ایک رہنما کو پاگل قرار دے دیا ہے اور کہا ہے آئندہ اگر بشریٰ بی بی کے بارے میں کوئی بیہودہ زبان استعمال کی تو پھر تمہیں سبق سکھایا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری بات ہے ناظرین، مقبولیت، قبولیت اور معقولیت، یہ کیا ممکن ہے؟ مذاکرات ہوں گے یا صرف وقتی انگیجمنٹ ہوگی؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ گنڈا پور پھر دھمکیاں دے رہے ہیں، گولی چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور بیرسٹر گور دوسری بات کر رہے ہیں۔ سب سے ایک اور اہم خبر آئی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک ٹی شرٹ ہے بڑی تاریخی جو انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اس کی نیلامی رکھی جا رہی ہے، اور اس میں کیا ہوگا، نیلامی میں کتنے میں بکے گی، کیا اس کا منظرنامہ ہوگا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ایک معروف گلوکار ہیں سلمان احمد، بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں عمران خان کے، یہاں دھرنے میں بھی مارے کھاتے رہے، گرفتار بھی ایک دو مرتبہ ہوئے تھے، اس کے بعد بھی 2022 کے بعد بھی پھر امریکہ چلے گئے۔ جن دنوں یہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا، ان دنوں انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے بشریٰ بی بی پر سنگین الزامات لگائے تھے اور فرح گوگی گینگ سے متعلق بھی بات کی تھی، اور عمران خان کو مظلوم قرار دیا تھا، اور یہ بشریٰ بی بی فرح گوگی گینگ، تو اس نے جھوٹ تو نہیں بولا تھا، یہ تو حقیقت ہے۔ وہ پسند نہیں آیا عمران خان کو، جب بتایا گیا تو انہوں نے فیصل چودھری کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ کنوے کریں، اور علیمہ خان کو بھی کہا کہ سلمان کو بتائیں کہ جس طریقے کی زبان انہوں نے بشریٰ بی بی کے لیے استعمال کی ہے، آئندہ نہ خان ان سے کبھی بات کریں گے نہ ہی ملاقات کریں گے، اور خان نے ان کو مکمل ڈس اون کر دیا ہے۔ شاید ان کو خان کا یہ پیغام صحیح نہیں پہنچا تھا، اس لیے تسلی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے دوسرا ٹویٹ کر دیا، اور عمران خان نے اب خود صحافیوں کو کہا ہے کہ سلمان احمد کو شرم آنی چاہیے کہ امریکہ میں بیٹھ کر میری بیگم پر، میری اہلیہ پر بیہودہ الزامات لگاتا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کوئی ٹویٹ کرنے والی بات تھی؟ یہ ساری احمقانہ حرکت قرار دیا عمران خان نے۔ تو خان صاحب، آپ کا جو ٹویٹ استعمال کر رہے ہیں جبران الیاس، سجاد برقی، کیا ان کا دماغ ٹھیک ہے؟ میں یہاں بتا نہیں سکتا ان لیڈروں کے نام، آپ کی پارٹی کے سینئر ترین، جو آف دی ریکارڈ ہمیں آ کے کہتے ہیں، تمام دیگر صحافیوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ جبران الیاس نے اور سجاد برقی نے ہماری پارٹی کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ان کی زبان بندی بھی کرائیں نا، پھر حساب برابر ہوگا، پھر آپ کی مشکلات بھی کم ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک میں نے کہا بات کر لوں۔ دوسری بات ہے، آج پھر اپنا گنڈا پور صاحب نے کی تقریب سے خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا بڑی فستائیت کا دور ہے، ٹھیک ہے، فرعون والا حال ہوگا ان لوگوں کا، یہ ان کا ورشن ہے، لیکن انہوں نے جو ایک اور بات کیا ہے، آئندہ ہم پرامن کا نعرہ نہیں لگائیں گے بلکہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے۔ تو بھائی آپ پرامن آئے تھے 24 نومبر کو، وہ اٹک کٹی پہاڑیوں کے پاس کیا ہوا تھا؟ فائرنگ ہوئی تھی نا، 232 پولیس والے زخمی ہیں، ایک ایس ایس پی ہے، ایک ایس ایچ او ہے، ایک ڈی ایس پی ہے، پتہ نہیں کتنے اور ہیں، پرامن تھے۔ وہ جو افغانی پکڑے گئے ہیں وہ پرامن تھے، بڑے ٹرینڈ لوگ تھے۔ تو آپ پرامن آئیں، کوئی کسی کو روکنا نہیں چاہیے، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن یہ زبان، پھر آپ زبان استعمال کرتے ہیں، پھر ڈبکی مار کے نکل جاتے ہیں۔
بشرا بی بی کہتی ہے میں جانا نہیں چاہتی تھی، مجھے اکیلا چھوڑا، اور آپ کہتے ہیں میں ان کو ساتھ لے کے گیا۔ کنٹرڈکشن آپ کی بھی ہے نا۔ پھر بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کے لیے ہماری شرائط نہیں مطالبات ہیں۔ بڑی معقول بات کی ہے، کیونکہ قبل از وقت شرائط رکھنے سے پہلے بھی مذاکرات کبھی کامیاب، جب آپ بیٹھیں آمنے سامنے بات سے بات نکلتی ہے، ایک دوسرے کی بات کو سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور کسی ایک بات پہ پہنچا جاتا ہے۔ تو مذاکرات تو ابھی ہونے ہیں، اس کے لیے ہوم ورک ہو رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، بڑے کالم نویس ہیں، انہوں نے بڑا کالم لکھا ہے، اس کی ہیڈ لائن ہے مقبولیت، قبولیت اور معقولیت۔ بڑا لمبا چوڑا ہے، میں اس میں سے 2 پیرے ناظرین آپ کو بتا دیتا ہوں جو مین ان کی بات کا میں سمجھاؤں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بظاہر مذاکرات آئیڈیل اور واحد حل ہیں، قومی حکومت آگے چلنے کا بہترین فارمولہ ہے، مگر عملیت پسندی سے دیکھا جائے تو قبولیت والے فی الحال ان دونوں باتوں کی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ حوصلہ شکنی کریں گے۔ ایک طرف پی ٹی آئی حکومت مقتدرہ اور موجودہ سیٹ اپ سے 8 فروری کے انتخابات کو تسلیم کرا کے ریلیف لینا چاہتی ہے، مگر قبولیت والے فی الحال ریلیف دینے کو حکمت عملی نہیں بنائیں گے۔ وہ چاہیں گے پی ٹی آئی گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیں اور اسے اتنا کمزور کر دیں کہ وہ ان کے لیے کبھی خطرہ نہ رہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف اوپر سے نیچے غلط فیصلوں کے بعد اس صورتحال سے نکلنا چاہتی ہے۔ قبولیت والے فی الحال انہیں انگیج تو کر لیں گے مگر ریلیف نہیں دیں گے۔ پھر اگلے پیرے میں وہ کہتے ہیں مذاکرات کی حقیقت تو یہ ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی اور اسپیکر کی نشست ہو رہی ہے اور دوسری طرف وزیر داخلہ مرے ہوئے ہاتھی، پورس کے ہاتھی، یہ پورس کا ہاتھی انہوں نے لکھا، میں اپنے پاس سے استعمال کر رہا ہوں، پرویز خٹک سے جا کر ملے ہیں۔ گویا تحریک انصاف کو مزاحمتی قلعہ پختونخوا پر حملے کی حکمت عملی طے ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور علی امین گنڈا پور اس میں سرکاری طور پر شریک ہوئے تو پھر نتائج بھی بھگتیں گے اور گنڈا پور حکومت کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ یہ سہیل وڑائچ صاحب باخبر ترین صحافی ہیں، ان کا تجزیہ ہے، بڑی معنی خیز انداز میں بھی وہ باتیں لکھتے ہیں۔ ابھی کچھ انہوں نے جادو ٹونے کے متعلق کچھ پچھلے ہفتے کالم لکھا تھا، بڑا ری ایکشن بھی آیا اس پہ۔ تو مذاکرات تو اسپیکر کے ساتھ ہو رہے ہیں، میری خود اسپیکر صاحب سے ڈائریکٹ بات ہوئی، بیرسٹر گور سے ہوئی، اسد کیسر سے ہوئی، باقی پی ٹی آئی کے لیڈروں سے، عمر ایوب صاحب سے بھی ہوئی۔ تو ابھی معاملہ ہے کہ باضابطہ مذاکرات کی اپروول نہیں آئی، وہ تب آئے گی خان صاحب اگر سول نافرمانی کی تحریک کی کال واپس لے لیں تو پھر مذاکرات ہو جائیں گے۔ اگر وہ اس بات پہ ڈٹے رہے اسی طرح کہ ڈی چوک آنا ہے، ڈی چوک آنا ہے، تو پھر ڈی چوک سے ایکس چوک تک نہ پہنچا جائے، زیڈ چوک تک نہ پہنچا جائے، لہٰذا ایکس وائی زیڈ ادھر تک معاملات نہ چلے جائیں، تو لہٰذا بہت محتاط ہو کے سیاست کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، ایک اور خبر آئی ہے بڑی اہم، نون لیگ سے جڑی خبر ہے۔ مریم نواز تو ویسے چائنا آج کل گئی ہوئی ہیں، اس پہ میں الگ سے کسی ٹائم پروگرام کروں گا۔ ایک کارکن ہیں نون لیگ کے، رانا علی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ 1981 میں میاں نواز شریف صاحب نے، جب وہ ابھی بہت جوان تھے اور پروونشل منسٹر تھے، ضیاء الحق کی کابینہ کے وزیر تھے، یعنی ضیاء الحق سے مراد ہے پنجاب کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے، فوج ماشاء اللہ حکومت تھی، تو انہوں نے ایک ٹی شرٹ پہنی تھی، اس شرٹ کا کلر جو ہے رنگ بلو ہے، اور بولی کے دوران تصدیق کے لیے نواز شریف کی وہ تصویر بھی رکھی جائے گی جس میں انہوں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تاکہ نیلامی میں حصہ لینے والوں کو یہ تسلی رہے کہ واقعی یہ ٹی شرٹ نواز شریف کی ہے۔ یہ 16 سے 20 دسمبر کو لاہور میں ایک جگہ ہے شاد باغ انڈر پاس رنگ روڈ، وہاں پہ ایک تقریب رکھی جا رہی ہے، اور اس میں نون لیگ کے کارکنوں کو اور اچھے والے کارکنوں کو جن کے پاس پیسہ بھی ہو اور نون لیگ اور نواز شریف کی چاہت بھی ہو، ان کو انوائٹ کیا گیا ہے،
وہاں پہ بولی، اس میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں نون لیگ کے کارکن. اور پہلے تو ہوتا تھا شرٹس کرکٹر کی بک گئی، عمران خان کی ہو گئی، بیٹ ہو گیا، وکٹ ہو گئی، بال ہو گئی، وہ ہوتا تھا کہ اب یہ سیاسی رہنماؤں کی شرٹوں کا حوالے سے یہ ایک نئے انداز میں نون لیگ نے کوشش کی ہے. اور دیکھتے ہیں یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے، کتنی لاکھوں کی بولی ملتی ہے، کروڑوں میں یہ ٹی شرٹ بکتی ہے. تو اس کا اندازہ ابھی ہو جائے گا. اور نواز شریف صاحب کی ود ان پارٹی مقبولیت تو ہے ہی ہے، اپنی پارٹی کے اندر تو وہ کوئی نہیں. باقی جو مقبولیت کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہتا. ابھی وہ خرم دستگیر صاحب ہیں، غلام دستگیر خان صاحب کے بیٹے ہیں، گجرانوالہ سے ابھی الیکشن ہار گئے تھے. انہوں نے کہا 1 سال سے نواز شریف سے میری ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ کیوں نہیں ہوئی، اس کا جواب تو وہ آپ خود دے سکتے ہیں یا میاں صاحب دے سکتے ہیں. تو میاں صاحب سے ملاقات کا راستہ جو ہے وہ آپ رائے گنج جائیں، وہاں مل لیں. ابھی شادی بھی ان کے پوتے کی آیا ہے. تو میں بھی لاہور جا رہا ہوں اگلے چند دنوں میں. تو انشاءاللہ ناظرین تازہ ترین خبریں آپ کو وہیں سے پھر دیں گے. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.